بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس کام کو کرنے سے اللہ پاک ناراض ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اچھے اور نیک کام کریں گے تو اللہ پاک ہم سے خوش ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم برے کام اور اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک نہیں کریں گے تو اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ پاک کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اس انسان کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو اس بات کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں کے کرنے سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانیاں ہیں۔ جب ہمارے علم میں یہ بات ہوگی کہ فلاں فلاں کام کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تو ہم کبھی بھی ایسے کام نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ اس بارے میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت ملتی ہے جس میں اللہ پاک نے خود اپنے ناراض ہونے کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو عالم دین فرماتے ہیں کہ اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر توبہ کرو، تو اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تم سے ختم ہو جائے گی۔ محدثین نے اللہ کی ناراضگی کی چند نشانیاں بیان کی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی نشانی ہے کسادت قلبی ہو جانا۔ کسادت قلبی کا معنی ہے کہ سخت دل ہو جانا۔ جب ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو کسی کے ساتھ نیکی اور خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتا۔ ہر وقت اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ سخت ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو برا بھلا کہتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ اچھا ثابت کرتا ہے۔ جب انسان کسادت قلبی کو اپنا لیتا ہے تو اللہ پاک ایسے انسان سے سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار سے روایت ہے کہ جو انسان سخت دل ہوتا ہے تو اس کے دل سے رحم بالکل ختم ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس بندے سے ناراض ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک کے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی عطا کی گئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو زیادہ مال و دولت عطا کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس میں غرور و تکبر آ جاتا ہے، وہ اپنے سے غریب انسان کو انسان نہیں سمجھتا، غریب آدمی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جینا حرام کرتا ہے۔ جب بھی اس پر کوئی خود مشکلات آتی ہیں تو وہ صبر سے کام نہیں لیتا اور کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو ان مشکلات سے کیوں دوچار کیا ہے۔ جب اس بندے کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو اللہ پاک اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔
جو بندے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جب اللہ پاک اس بندے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو ایسے بندوں سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے، اور ایسے بندے کی دنیا اور آخرت اللہ پاک سنوار دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر راضی رہے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھا صلہ ملے گا۔ مسلم شریف کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، میرا معاملہ بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ بندے کا گمان میرے متعلق ہوتا ہے، اور جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ پاک کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ گناہوں کے زیادہ ہونے کے باوجود نعمتوں کی فراوانی۔ ایک انسان حد سے زیادہ گنہگار ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، چوریاں ڈاکے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایسے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اس کے رزق میں فراوانی اس لیے کی جاتی ہے، شاید ہو سکے تو یہ انسان گناہوں سے توبہ کر کے میری رضا کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکاری ہوتا ہے، اللہ اس کو اس دنیا میں اس لیے بھی وافر مقدار میں دولت اور دنیا کا عیش و آرام عطا کرتا ہے کہ یہ انسان عیش و آرام میں ہی لگا رہے اور اس کو آخرت سنوارنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اگر کسی بندے کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور وہ اللہ کا نافرمان ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ پاک اس بندے سے سخت ناراض ہے، اور آخرت کے دن اس کو ہر کیے گئے برے کام کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور کافر عیش و عشرت میں مبتلا ہیں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک کے ناراض ہونے کی چوتھی نشانی توبہ کی توفیق نہ ملنا ہے۔ جب ایک انسان گناہ میں اتنا زیادہ مگن ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، گناہ کر کے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کا خیال ہی نکل جاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، آخر کار ایک دن تو اسی کے پاس جانا ہے۔ جو کچھ ہم اس دنیا میں کریں گے اس کا حساب و کتاب آخرت میں دینا ہوگا۔ جب یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور گناہ پہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل سخت کر دیتا ہے اور اپنی رحمت کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ایسے انسان کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ پاک اسے توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ پاک نے ایسے انسان کے لیے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اب لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود انہیں اس کی ذات سے غافل کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا، دیکھنا، جب بارشیں بے وقت ہوں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو
اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو جان لینا کہ میں ناراض ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ پاک، جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے، موسیٰ، جب بارشیں وقت پر ہوں، حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو اللہ پاک اس بندے کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ بندہ اس دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے سوال کرتا ہے، تجھے فلاں فلاں نعمت سے نوازا گیا تھا تو نے میرا شکر ادا کرنے کی بجائے میرا نافرمان بندہ بن گیا۔ اب تیرے لیے جہنم ہے، جا اس میں داخل ہو جا، اور تیرے لیے اس میں سخت عذاب ہے۔ اس طرح بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم سب مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ پاک کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔